محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ سفر سے متعلق کچھ ہدایات جو اسلامی آداب ہیں اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، یعنی آدمی کہیں بھی رہتا ہے تو اس کو سفر کر کے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اس کے بہت سے کام ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اور بغیر سفر کے یہ کام اور یہ ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو سفر کرنا یہ انسانی زندگی کے لیے ایک ضروری چیز بھی ہے۔ حالات کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے اسے سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن سفر کرنا بغیر کسی مقصد کے یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ سفر فی نفس ہی یہ کوئی ایسی چیز فضیلت کی نہیں ہے کہ آدمی صرف اجر و ثواب حاصل کرنا ہے اس کے لیے کہیں سفر کر کے چلا جائے، چاہے ضرورت نہ ہو تب بھی جو ہے کہیں جائے، تو ایسا کچھ نہیں۔ سفر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ السفر قطعۃ من العذاب، السفر قطعۃ من العذاب، معنی کیا اس کا کہ سفر تو یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی سفر فی نفس ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی بار بار جو ہے سفر کرے بغیر کسی مقصد کے، لیکن سفر کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو سفر کرنا اس وقت ضروری بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہے سفر؟ یہ السفر قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، کہ یہ سفر تم میں سے کسی کو بھی، جب آدمی سفر کے لیے جاتا ہے تو سفر کی وجہ سے کبھی اس کے کھانے پینے کے جو اوقات ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں اسے میسر آنی چاہیے، کبھی وہ چیز نہیں ملتی۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی صحیح طریقے سے سفر میں سو نہیں پاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں انہیں سفر میں نیند نہیں آتی، جگہ بدل جاتی ہے تو نیند نہیں آتی، انہیں ہر جگہ کا کھانا پسند نہیں آتا، اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں جاتے ہیں اور وہاں کھانا کھانا پڑتا ہے تو ان کے لیے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سفر کیا ہے؟ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى احدکم نحمتہ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سفر کا جو مقصد تھا، جس ضرورت کے لیے سفر کیا تھا، بلا ضرورت تو سفر اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب تو لوگ جو ہے ایسے ہی صرف گھومنے پھرنے کے لیے سفر کیا کرتے ہیں، بلا مقصد سفر کیا کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بغیر مقصد کے سفر کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے کہا کہ فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ، کہ جب تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی ضرورت کو پوری کر لے، یعنی جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا، جب وہ مقصد پورا ہو گیا، سفر جس کے لیے کیا تھا وہ چیز مکمل ہو گئی، تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اسے اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرنا چاہیے، اپنے گھر واپس ہو جانا چاہیے۔ سفر میں گھر سے باہر وقت گزارنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ آج یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم کو گھر اچھا نہیں لگتا ہے، گھر میں ٹھہرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ آؤٹنگ کے لیے جانا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے سنا ان کے بارے میں، کہ صرف کباب کھانے کے لیے یہاں سے
کولار چلے جاتے ہیں کہ جو ہے وہاں کباب اچھا ملتا ہے۔ تو عجیب سا ہمارا جو ہے معاملہ ہو گیا، عجیب سی چیز ہو گئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ آدمی اپنے گھر کا کھانا پسند کرتا تھا۔ ابھی یہ ہے کہ جب تک ہفتے میں 1-2 دن باہر کا کھانا نہ کھا لیں، ہوٹل کا کھانا نہ کھا لیں، تب تک جو ہے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سفر کیا ہے؟ کہا سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سفر کی وجہ سے تم میں سے کوئی بھی شخص اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی نیند، یہ سب متاثر ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ اپنے گھر کا کھانا پسند کرتے تھے، سفر میں گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا، باہر کا کھانا انہیں پسند نہیں آتا تھا۔ گھر میں جو کھانا جو بھی ہو میرے بھائیوں، روکھا سوکھا، لیکن اس گھر کے اس کھانے میں گھر کی جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہوٹل کے کھانے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک بیوی، ایک عورت گھر کے اندر، ایک ماں جب اپنی اولاد کے لیے یہ کھانا بناتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے جب کھانا بناتی ہے تو وہ یہ صرف ایک کھانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ماں اپنی ممتا، بیوی اپنی پوری محبت اس کے اندر جھونک دیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آپس کے تعلقات میں گرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب کھانا کھاؤ تو پھر کتنی محنت سے تیار کیا ہے ان کی تعریف کرو، چاہے کھانا اچھا نہ لگ رہا ہو پھر بھی کہو کھانا بڑا اچھا بنایا ہے۔ اس طرح سے جھوٹی تعریف کرنا بھی اس موقع پر جائز قرار دیا گیا۔ یہ اسلام میں ہے یہ ساری چیزیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے تعلق سے بات چلی، سفر کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے؟ کیونکہ انسانی زندگی کی یہ اہم چیزیں ہیں، کھانا پینا اور سونا، اور یہ چیزیں اگر انسان کی صحیح طریقے سے ہوں، کھانا اس کا صحیح ہو، پینا اس کا صحیح ہو، نیند اس کی صحیح سے ہو جائے تو اس کی صحت صحیح رہے گی۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق اس کی صحت سے ہوتا ہے، اور سفر میں جب آدمی ہو اور یہ تینوں چیزیں صحیح نہیں ہیں اور متاثر ہو جائے تو صحت متاثر ہوتی ہے انسان کی، اور اسی وجہ سے آج کل لوگوں کے لیے صحت کے مسائل، ان کے ہیلتھ کے مسائل، ہیلتھ کے پرابلمز بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ 3 چیزیں ابھی انسان کی متاثر ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ سفر یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، تم میں سے کسی کو بھی یہ کھانے سے، پینے سے، نیند سے روک دیتے۔ اور کیا ہے؟ کہا کہ جب سے ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے، سفر کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیا۔ یہ سفر حج اور عمرے کا بھی سفر ہوتا ہے۔ اگر حج اور عمرے کا سفر ہے تو یہ عبادت کا سفر ہوتا ہے، جو سفر ضروری ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس سفر کے اندر اسے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کو عبادت کا سفر، یہ ضروری سفر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جہاد کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو کہتے غزوات میں جانا، آپ جو ہے لشکر بھیج دیا کرتے تھے، تو کس کو سریہ کہتے تھے کہ لشکر آپ بھیجا کرتے تھے، تو یہ سب لوگ سفر میں جاتے تھے۔ یہ سفر تو اسلام کے لیے ہے، اور یہ واجبی سفر ہوتا ہے، یہ ضروری سفر ہوتا ہے۔ لیکن اس سفر کے بارے میں بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی اپنا مقصد پورا ہو جائے، اپنی ضرورت پوری ہو جائے، جس کے لیے سفر کیا تھا وہ چیز مکمل ہو گئی، تو اپنے گھر کی طرف لوٹنے میں جلدی کرو، خواہ سفر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، یہ پہلی چیز تھی جو ہم نے پیش کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو سفر کرنے کے وقت میں گھر سے کھانا توشہ وغیرہ کچھ نہ کچھ لے کر کے چلتے تھے
کہ راستے میں کھانے پینے کی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے آپ یہ کرتے تھے اور اس کو کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہمیں۔ لیکن آج کے اس دور میں چونکہ راستوں میں کھانوں کا انتظام رہتا ہے تو اب اس کی وہ ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کا اپنا الگ حکم ہوتا ہے، لیکن حالات بدلنے سے حکم بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ توشہ اختیار کرو، یاد رکھو کہ بہترین توشہ یہ آخرت کا توشہ ہے۔ تو یہ چیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے صحابہ بھی جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو کھانے پینے کے انتظامات ساتھ میں کر کے نکلتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اور جانور کو بھی پہلے پانی اچھی طرح سے پلا لیتے تھے، تب جو ہے سفر کے لیے نکلتے تھے۔ یہ سفر کے آداب میں شامل ہے یہ چیز۔ آج کے دور میں جانور کا مسئلہ نہیں، آدمی اگر کوئی اس کو سفر کرنا ہے، اپنی سواری سے سفر کرنا ہے، اپنی گاڑی سے سفر کرنا ہے، تو سفر کرنے سے پہلے اچھی طرح سے گاڑی کو چیک کر لے، گاڑی میں پانی کی ضرورت ہو، کتنا جو ہے اس میں پٹرول وغیرہ کیا ہے، کس کی کیا کیفیت ہے، کیا کنڈیشن ہے، ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے چیک کر کے تب سفر کے لیے نکلنا چاہیے۔ جو اس زمانے میں طریقہ تھا جانوروں کو لے کر کے، جب وہ جانوروں کی پیٹھ پر سفر کرتے تھے تو اس کے لحاظ سے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ آج ہم جس چیز کی سواری کرتے ہیں تو اپنی سواری کی بھی ہمیں اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لینی چاہیے کہ راستے میں اگر پریشانی ہو جائے تو سفر کے دوران اگر کہیں گاڑی خراب ہو، پانی نہیں ہے، یا جو ہے پٹرول ختم ہو گیا راستے میں، کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے تو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ انسان کو اس وقت کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سفر سے پہلے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سفر میں جاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو جو ضروری نصیحتیں ہوتی ہیں وہ نصیحت کرنی چاہیے۔ گھر میں اگر اولاد ہے، بڑا کوئی بچہ ہے تو میری غیر موجودگی میں گھر کا خیال رکھنا، گھر کی چیزوں کا خیال رکھنا، گھر میں اور جو چھوٹے بچے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دوسرے لوگ بھی سفر سے پہلے اس کو بڑی وصیت کہتے تھے کہ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی تاکید کے ساتھ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ گھر سے نصیحت کر کے اس کے بعد جو ہے نکلتے تھے، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے سفر کے لیے جیسے ہی نکلیں تو سفر کی دعا، جب سواری پر بیٹھتے تھے تو پہلے تو سواری کی ایک دعا ہوتی ہے، سواری کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد سفر کی دعا ہے۔ سواری کبھی آدمی شہر کے اندر بھی ہے اور سواری پہ سوار ہو رہا ہے اپنا، چاہے 2 ویلر ہو، 3 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، تب بھی اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ تو سواری کی دعا ہوتی ہے جس میں ایک بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی یہ چیزیں ملی ہیں ہمارے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، اسی نے ہمارے لیے یہ چیزیں مسخر کی ہیں۔ جانوروں کی پیٹھ پر سواری کر کے جانا کہیں بھی، اور اس بڑے جانور کا خاص طریقے سے اونٹ انسانوں کے تابع ہو جانا، گھوڑا جو اڑیل ہو جائے تو اچھے سے اچھا آدمی بھی اس کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکتا، لیکن اس گھوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے تابع کر دیا کہ ہم چاہیں تو اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ کی سواری ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو آسان کیا ہے، تو اسی کا اعتراف ہوتا ہے سواری کی اس دعا میں۔ اگر ہم جانور کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ رہے ہیں، چاہے 4 ویلر ہو، 3 ویلر ہو، 2 ویلر ہو، اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ عطا کیا ہے۔
تو اسی دعا کے ساتھ ہمیں سواری کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اسے سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد جو لمبی دعا ہے سفر کی دعا، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، لمبی دعا، وہ دعا جو ہے سفر کے وقت پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کسی کو دعا یاد نہیں، کبھی آدمی ہوتا ہے کہ وہ عربی کی دعا ان کو یاد نہیں ہوتی ہے، تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے، اپنے رب سے سفر کرنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اس سفر کے اندر میرے لیے نیکی ہو، بھلائی ہو، اچھائی ہو، اسی چیز کو اپنے رب سے وہ مانگتا ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، ایسے کام وہ کرے سفر میں جس سے اس کا رب راضی ہو، اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ اور گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی اپنے اہل و عیال کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر والوں کی حفاظت، اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، وہ جو دعا مانگتا ہے۔ سفر میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جسے عربی میں واسا السفر کہتے ہیں، کبھی کچھ ایسی چیزیں آدمی دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح کے منظر سے جس سے انسان کو بڑی جو ہے بڑا غمگین ہو جاتا ہے اور بڑا جو ہے وہ حزین ہو جاتا ہے، اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ایسی تمام چیزوں سے جس کی وجہ سے اسے سفر میں تکلیفیں ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے رب کی پناہ چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اگر ہم یہی چیزیں اردو میں بھی اپنے رب سے مانگیں، پہلے تو ہم کو دعا یاد رکھنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو نہیں ہے بالفرض یاد، تو اردو میں بھی یہ چیزیں اپنے رب سے طلب کرنی چاہیے، مانگ لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد آدمی جس مقصد کے لیے سفر کیا ہے، جاتے ہی اسی مقصد کو پورا کرے۔ کبھی آدمی کسی سے ملاقات کے لیے سفر کیا ہے، ہوتا ہے اب لوگوں کے رشتہ دار ادھر ادھر بہت دور رہتے ہیں تو ان سے کبھی ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو یہ مقصد ہے سفر کا۔ کبھی سفر آدمی تجارت کے لیے کرتا ہے، تو تجارت کے لیے سفر بھی ایک مقصد ہے، یہ ضروری سفر ہے، یہ حج عمرے کے لیے کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو جو ضروری سفر ہوتا ہے، جب آدمی سفر کر کے گیا تو اسے خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی سفر مکمل ہو جائے، یعنی جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہو جائے، اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئے، کیونکہ گھر میں اپنے بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے گیا ہے۔ اس کے گھر کے لوگ بھی اس کے انتظار میں ہیں کہ ہمارا آدمی سفر میں ہے، پتہ نہیں کب لوٹے گا۔ لوگ انتظار میں ہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو اپنا کام مکمل ہوا، فوراً واپسی کا سفر جو ہے اور واپس ہو جائے اپنے وطن کو، اپنے گھر میں۔ جب واپس ہوتے ہیں، اور چونکہ حاجیوں کے واپسی کا اس وقت مسئلہ، اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے خاص طریقے سے آج کے اس خطبے میں پیش کر رہا ہوں۔ جب بھی گھر کی طرف واپسی ہوتی ہے، سفر کے بعد آدمی واپس ہوتا ہے، تو گھر کے لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ آنے والا آ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر کے آئے گا، ہدیہ، تحفہ جو ہے، کچھ جو ہے، یہ ایک چیز، ایک امید سی رہتی ہے لوگوں کو۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیے، تحفے اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو خرید لے۔ اور جب واپس ہوتا ہے تو واپسی میں جب اپنے گھر والوں سے ملتا ہے تو پہلے تو اس کی واپسی کی خوشی رہتی ہے، اور دوسرے جب ان کے سامنے یہ پیش کرتا ہے کہ بیٹے یہ تمہارے لیے ہے، بیٹی یہ تمہارے لیے ہے، بیوی کے لیے پیش کر رہا ہے، بھائی کے لیے پیش کر رہا ہے،
بہن کے لیے پیش کر رہا ہے تو ان کی خوشی کیا ہوتی ہے آپ کو خود اس کا اندازہ ہوگا جب آپ کے سامنے کسی نے اس طرح کا کوئی ہدیہ پیش کیا۔ تو یہ ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے، اور اس طرح کی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کر لینا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے اور سب سے بہتر عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے کہا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اور عمل کے بارے میں کہا کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس میں آپ نے بہت سی چیزیں بتائی، اس میں سے ایک اہم چیز یہ تھی کہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، ایک خوشی جو تم کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دو، یعنی تمہاری وجہ سے اگر کوئی مسلمان خوش ہو گیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسے موقع پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے کوئی اس طرح کی چیز پیش کریں۔ گھر والوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک ماحول یہ بن گیا ہے کہ جب کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، واپس ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کھجور اور زمزم کا پانی دے گا، اور اگر کسی نے نہیں دیا تو پھر پوچھنا شروع کر دے کہاں ہے، ابھی تو کھجور تو دیا نہیں ابھی تک، زمزم کا پانی دیا نہیں ابھی تک۔ ایک آدمی جو سفر کر کے آ رہا ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے جس میں وزن جو لے کر کے آنا ہے وہ بڑا متعین وزن ہوتا ہے، اس سے زیادہ لگیج لے کر کے آدمی آ نہیں سکتا، وہ پانی بھی جو ہے بڑی خاص مقدار میں ہی لے کے آ سکتا ہے، وہ سب کو بانٹنا شروع کرے گا تو کہاں تک بانٹے گا؟ اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ کہ جو ہے کوئی اب آیا تو اب جتنے بھی لوگ ہیں، اب اس مسجد کا کوئی نمازی ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں جتنے بھی نمازی ہے اب سب مل رہے ہیں تو سب کو جو ہے وہ پیش کرے، ورنہ کہیں بھئی ہم کو نہیں دیا، ہم کو نہیں دیا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ چیز آ گئی کہ لوگ زمزم کے پانی کے نام پر زمزم نہیں بلکہ عام پانی ہی ایسے ہی تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا کچھ زمزم ملا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ابھی جو چیزیں بکتی ہیں تیل کے نام پر اور چیزوں کے نام پر، تو تیل کی مہک تو آپ کو آتی ہے لیکن وہ اصلی تیل نہیں ہوتا ہے، تو ویسے ہی زمزم کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں، اصل زمزم کا پانی ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ کسی پانی میں ایک قطرہ زمزم ڈال دیں گے تو وہ پانی فائدہ پہنچائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زمزم کو اس کی اصلی شکل میں باقی رہنا چاہیے اور اسی کا فائدہ ہے، اور ہمیں خواہ کسی سے یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ عادت بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی آدمی گیا ہے تو اب سب کے لیے جو ہے وہ زمزم کا پانی اور کھجور لے کر کے آئے، اگر نہیں دیا تو خواہ اس سے پوچھے اور پوچھ کر کے اس کو پریشانی میں ڈالے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جو ہے وہ گیا، آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرما لے، اس کے عمرے کو قبول فرما لے، یہی اہم چیز ہوتی ہے۔ گھر کے لوگوں کے لیے وہ کچھ ہدیے تحفے لے کے آیا، اچھی بات ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس مسئلے کو نہیں بیان کر رہا ہوں کہ وہ سب کے لیے جو ہے اب لے کر کے آئے اور سب کے لیے اہتمام کرے، تو نہیں۔ اس کے بعد جب آدمی سفر سے واپس ہوتا ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ سفر سے آ رہا ہے، تو آگے بڑھ کر کے سفر سے آنے والے کا استقبال کرنا، جسے ویلکم کرنا کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے بھی آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے، اس زمانے میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ باقاعدہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ ہم فلاں ٹائم پر آ رہے ہیں،
لیکن جب آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی مدینہ داخل ہو رہے ہیں تو گھر کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، یعنی جلدی سے کوئی آگے بڑھ کر کے گھر میں خبر دے دیا کرتا تھا تو بچے نکل کر کے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آتے ہوئے اپنے ان بچوں کو، بچے کون سے ہوتے تھے؟ کبھی حسن ہیں، کبھی حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یا یہ کہ آپ کے گھر کے جو اور جو ہے بچے تھے، آپ کے چچا کے لڑکے، جس میں سے جو ہے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے بھی ذکر کیا اپنے بارے میں۔ اسی طریقے سے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد، یہ لوگ جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے ان کو اٹھا کر کے سواری پر اپنے ساتھ بیٹھا کر کے ان کو لے کر کے آتے تھے۔ بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ریسیو کرنے کے لیے جائے۔ آج کے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریسیو کر لینا، اور آج تو پتہ بھی رہتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو، چلو اس خوشی میں ان کو شامل کر لو، ان کو لے کر کے جاؤ اور جو ہے ریسیو کر کے لے کر کے آؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس دن خاص کھانے کا گھر میں اہتمام کر لے، کچھ رشتہ دار وغیرہ بھی آ جائے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ بہت بڑی دعوت وغیرہ کا اہتمام کرنا جس کے اندر کوئی ریاکاری وغیرہ کے مسائل آتے ہوں تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی ہمارا آ رہا ہے سفر سے، خاص طریقے سے حج سے عمرے سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے گھر میں جو ہے اچھا کھانے کا انتظام کرنا، رشتہ دار وغیرہ لوگ جو ہے جمع ہو جائے اس کے استقبال کے لیے اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے، گھر میں جو ہے اسے ریسیو کرنے کے لیے، اسے ملاقاتیں کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں۔ بس اس سے بچنا چاہیے کہ کوئی بہت بڑا پروگرام جس سے یہ لگے کہ گویا ایک طرح سے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم حج کے لیے گئے تھے یا عمرے کے لیے گئے تھے، جہاں ریاکاری وغیرہ کا شبہ ہو جاتا ہے اور جہاں بیجا فضول خرچی جو ہو جاتی ہے اس سے بہرحال بچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں۔ جب واپسی ہوتی ہے تو اس زمانے کے جو مسائل تھے اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سفر سے واپس ہو کر کے رات میں پہنچے اور اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اس سے آپ نے منع کیا تھا، کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی رات کو آ کر کے اپنے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ یعنی سفر سے واپسی کب ہوئی؟ رات کو ہی، اور رات کو آئے ہیں تو ظاہر سی بات دروازہ کھٹکھٹائیں گے، دروازہ کھولا جائے گا، اس کے بعد اندر جائیں گے، تو رات کو اچانک آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ حدیث میں باقاعدہ اس کی ممانعت ہے، یہ اس زمانے، اور کیوں آپ نے منع کیا اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر رات میں اس طرح سے اچانک آئیں گے تو یہ ہوگا کہ گھر میں بیوی ہے، جب بیویاں جو ہے اپنے شوہروں کے لیے بنتی سنورتی ہیں، عورتوں کی جو زیب و زینت ہے، ان کی جو تزئین ہے، یہ سب کی سب اپنے شوہر کے لیے ہے اصل میں۔ تو وہ عورتیں جن کے شوہر گھر میں نہیں ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، تو وہ عورتیں ایسے ہی بہت معمولی انداز میں گھر میں رہتی تھیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی تھی، اور اپنے بدن کی صفائی اور ان جگہوں کے بال جس کو جو ہے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے ان سب چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی۔ جب شوہر نہیں ہے تو یہ سب تو شوہر کے لیے عورت کرتی ہے، تو اسی لیے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچانک پہنچے، بیوی ایسے ہی ہے ایسے عام سے انداز میں گھر میں، جیسے گھر میں جو ہے کاموں وغیرہ میں بیویاں ہوتی ہیں اسی انداز میں، کوئی بھی جو ہے اس نے زیب و زینت اختیار نہیں کر رکھی ہے، بن سنور کر کے نہیں ہے، اچانک دیکھا تو بیوی اس کو دیکھ کر کے یارے اپنی بیوی پھر اسے اچھی نہ لگے،
دل میں نفرت آ جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیویوں کو ہمیشہ اپنے شوہروں کے لیے بن سنور کر کے رہنا چاہیے، یہی ان کے لیے اہم چیز ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے شوہر کی محبت بھی قائم رہتی ہے۔ اور ایسا ہونا چاہیے کہ جب شوہر دیکھے اسے تو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بن سنور کر کے رہتی ہے۔ تو جب شوہر گھر سے غائب ہے، یعنی سفر میں گیا ہوا ہے، تو اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ وہ بنے سنورے۔ تو اچانک جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ پہلے رک کر کے گھر میں اطلاع بھیج دو، اچانک رات میں مت آؤ۔ اب یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنی سواریوں پہ ہوتے تھے، تو اب بالکل رات کا ٹائم ہے، مدینے کے قریب پہنچ گئے، میں مثال پیش کر رہا ہوں یہ، تو پھر مدینے کے باہر ہی رات میں پڑاؤ کر لیتے تھے، مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ پھر صبح ہوتی تب مدینے میں داخل ہوتے تھے، اور پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد میں آتے، اور مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور اس دوران گھر میں خبر پہنچ چکی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، کوئی بھی شخص ہو، تو طریقہ یہی بتایا کہ پہلے جو ہے گھر میں خبر بھیج دی جائے، اور اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد آدمی گھر میں جائے، تاکہ عورت اگر جو ہے اسے ضرورت ہے بال صاف کرنے کی تو اسے صاف کر لے، پاکی صفائی اختیار کر لے، نہانا ہے تو نہا لے، عورت جو ہے زیب و زینت اختیار کر لے، اور پورے طریقے سے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے وہ گھر میں تیار رہے، اور اس حالت میں اپنی بیوی کو دیکھے ہو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے۔ تو اب آج کے دور میں تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ پہلے ہی آدمی خبر دے سکتا ہے کہ میری فلائٹ 12 بجے رات کو پہنچ رہی ہے، 1 بجے رات کو پہنچ رہی ہے، کسی ٹائم بھی پہنچ رہی ہے۔ تو چونکہ پہلے سے اطلاع ہو چکی ہوتی ہے، اسی لیے اب رات میں بھی آئے آدمی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے احکام بدل بھی جاتے ہیں، شریعت کے حکم اس طرح کے جو ہے احکام جو ہوتے ہیں وہ بدل بھی جاتے ہیں۔ تو چونکہ پہلے سے اطلاع ہو چکی ہے، گھر میں جانتے ہیں، گھر کے لوگ پہلے سے تیار ہیں، بیوی بھی پہلے سے جو ہے بن سنور کر کے تیار ہے، اور ان کے استقبال کے لیے پورے گھر والے تیار ہیں، رات کے 11-12 بجے بھی آئیں تو سب کی سب استقبال کے لیے تیار ہیں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس ٹائم پر وہ گھر میں پہنچے۔ جب گھر کی طرف واپسی ہوتی ہے تو واپسی میں بھی سفر کی دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن جب پہنچتے ہیں تو اس وقت موقع پر ایک خاص جو ہے الگ سے ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم لوٹ رہے ہیں، تائبون ہم توبہ کرنے والے۔ اصل جب گھر پلٹے ہیں، لوٹے ہیں، تو اس میں لوٹنے کا جو معنی ہے اس کے لحاظ سے عربی زبان میں توبہ کے معنی بھی لوٹنے کے ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی موقع سے جیسے گھر واپسی ہوئی ہے تو خیال ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف گھر لوٹ رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو توبہ کو بھی کہ جو گناہ ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو اس سفر میں، ان سب سے ہم توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ گئے، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے رب نے ہم کو ہمارے گھر پہنچا دیا۔ یہ مطلب ہوتا ہے لربنا حامدون۔ تو یہ تعریف یہ شکریہ کے طور پر ہوتی ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ ایک روایت میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں یہ واپسی کے وقت کے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی اونچی جگہ آ جاتی تھی، تو جب کسی اونچی جگہ پر آپ پہنچتے سفر میں تو کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب اونچی جگہ پر آدمی پہنچتا ہے تو تھوڑا سا کہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، ابھی اونچی جگہ پر پہنچ گئے۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو یہ یاد دلانا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہی ہے اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہتے تھے۔ پھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، اور اس کے بعد پڑھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس کے لیے کہ صدق وعد ونصر عبد وہزم الاحزاب وحد۔ تو واپسی کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں جو ہے پڑھتے تھے، یہ دعائیں، یہ اذکار ہیں جو آپ پڑھتے تھے، اور گھر پہنچنے سے پہلے مسجد میں پہنچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ گھر میں اطلاع پہنچ چکی ہوتی تھی، اس کے بعد آپ گھر جاتے تھے، تب تک جو ہے گھر کی عورتیں پورے طریقے سے تیار رہتی تھی آپ کے استقبال کے لیے، اور آپ گھر جاتے تھے۔ تو سفر سے واپسی کے وقت میں یہ چند چیزیں تھیں جس کا خیال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی کچھ ہدایات دی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات بہت مختصر لفظوں میں کہوں تو جیسے ہی آدمی جس مقصد کے لیے سفر کیا ہے وہ پورا ہو جائے تو اپنے گھر کو واپس ہونا چاہیے۔ واپسی سے پہلے اگر گھر والوں کو اطلاع کر دے تو یہ جو ہے بہتر چیز ہوتی ہے۔ خاص طریقے سے اگر رات میں پہنچ رہا ہے تو گھر والوں کو پہلے سے اطلاع کر دینا چاہیے۔ اگر سفر میں کافی دن گزرا ہوا ہے، یعنی کئی دن سفر میں رہا ہے، ہفتہ گزرا ہوا ہے، کبھی مہینہ گزر جاتا تھا سفر میں پہلے، تو پھر گھر والوں کو بتا دینا چاہیے، خاص طریقے سے بیوی کو بتا دینا چاہیے پہلے ہی کہ میری واپسی ہو رہی ہے اور فلاں وقت پر میں واپس ہو رہا ہوں۔ پورے طریقے سے لوگوں کو بتا کر کے تب گھر واپسی کرنی چاہیے، اور جو اذکار ہیں اور جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سفر کے آداب گھر والے لوگ استقبال میں جائیں، چاہے ایئرپورٹ جائیں اور ریسیو کرنے کے لیے، یا گھر میں ہی استقبال کے لیے تیار رہیں، اچھے سے اچھا کھانا بنا کر کے رکھیں، ہر کوئی خوشی اپنی ظاہر کرنے کے لیے بالکل انتظار میں ہو۔ آدمی پہنچے گھر میں جو ہے سب اس کے انتظار میں ہیں اور خوشی خوشی سب اس کو ملے تو بہت خوشی ہوتی ہے میرے بھائیوں اس سے، اور ایک اچھی چیز ہوتی ہے، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ورب العالمین۔